اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں مقرر۔ اگر تم باہم جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو یہ یقیناً بہتر فیصلہ ہوگا اور نتائج کے اعتبار سے مفید بھی ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل علیک وما انزل من قبلک یردون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعید۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو محض دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو اتارا گیا تیری طرف اور جو اتارا گیا تجھ سے پہلے، چاہتے ہیں کہ مقدمہ لے جائیں شیطان کی طرف، حالانکہ وہ حکم دیے جا چکے ہیں کہ نہ مانو ان کو حکم، اور وہ چاہتے ہیں شیطان کیا چاہتا ہے؟ بھٹکا دے ان کو دور کا بھٹکانا۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جن کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، یا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ چکے ہیں اس پر جو کچھ اے نبی آپ پر نازل کیا ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، یعنی کہ ان لوگوں سے کرائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اور وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں، یعنی کہ ان کا انکار کریں۔ یہ تھا کہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ مدینے میں جو مسلم منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں، کیونکہ وہاں وہ جاتے تو ان کی بات تو رکھی نہیں جاتی، کیونکہ وہاں تو فیصلے حق اور انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ چلو یہودی کی عدالت میں فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب ایک بار ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا تو مسئلہ اس پہ کھڑا ہو گیا، تو یہودی کہتا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیونکہ اسے یقین تھا میں حق پر ہوں اور لہٰذا میرے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو حق کی بنیاد پر اور حق کا فیصلہ کریں گے۔ اور جو مسلم تھا، جو منافقین تھا، وہ کہتا نہیں میں یہودی عدالت میں چلو۔ تو بہرحال ان کی بحث ہوئی، آخر کار وہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا مسلمان کے خلاف۔ پھر وہ کہنے لگا چلو ایسا کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں۔ جب پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو مسلمان کہتا ہے میرا لحاظ کریں، میں مسلم ہوں اور میرے لیے کچھ غور و فکر کریں۔ تو یہودی نے بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں اور اب یہ یہاں آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور لے اٹھا اس کی گردن اڑا دی اس مسلم کی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے تو مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ قصہ ہی تمام کرو۔ تو یہ واقعہ جو ہوا تھا، اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے یہ اسی واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے، اور اتنا گمراہ کر دے ان کو دور تک کی گمراہی میں ڈال دے، اتنا ڈال دے گمراہی کی دلدل میں پھنسا دے کہ وہ اس میں سے نکل نہیں سکے، کیونکہ شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے۔
اور اللہ کی آیاتیں ہیں، احکام ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے گمراہی سے تو وہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھے گا، قرآن کی آیتوں پہ غور کرے گا تو وہ یقینی طور پہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ لیکن شیطان کا پورا کے پورا داؤ پیچ چلتا ہے کہ انسان کو گمراہی میں اس قدر دور تک لے جائے کہ وہ لوٹنے کا امکان نہیں رہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو اتارا اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف، تو دیکھو منافقوں کو کہ ہٹتے ہیں تجھ سے رک کر۔ اس آیت میں بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا، اور آؤ رسول کی طرف مقدمے طے کروانے کی غرض سے، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، یہ جو منافقین کو ان کی کیا حرکتیں ہیں، ان کی حالتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں، کتراتے ہیں آپ کے پاس آنے سے۔ کیوں کہ آپ حق کا فیصلہ کریں گے، حق پہ مبنی فیصلہ کریں گے۔ یہ منافقین اپنی نفسوں کے غلام ہیں، تو وہ حق کو کہاں سے تسلیم کریں گے؟ تو اس لیے یہ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، رکتے ہیں، اور شیطان انہیں روکتا ہے۔ یہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے نقشے قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، تو اسی لیے یہ رک جاتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ لے کر آنے سے۔ کیوں کہ یہ ڈرتے ہیں حق کے فیصلے سے، یہ جھوٹ پر اپنی زندگی اپنی گزارتے ہیں۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔